السلام علیکم دوستوں۔ پنڈت لال رام کاسی بنارس کے پنڈارتو میں ایک مشہور گھرانہ تھا۔ اطراف ہند سے یاتریوں کی بہت بڑی تعداد پنڈت کے گھروں میں ہر وقت جمع رہتی تھی۔ دیڑھ عمر میں پنڈت لال رام کاسی کے یہاں پہلی اولاد لڑکی کی صورت میں پیدا ہوئی۔ بچی کیا تھی کہ حسن کی دیوی تھی۔ پنڈت لال رام نے اپنی بچی کا نام شنکلا رکھا تھا۔ شنکلا نے 14 سال کی عمر میں ہندو مذہب کی تعلیمات کی تمام کتابیں مکمل پڑھ لیں۔ ان کی پری پیکر ہونے کے ساتھ ساتھ شنکلا دیوی عقل و فہم کی بھی مہارانی تھی۔ وہ صبح صبح جب گنگا اشنان کے لیے نکلتی تھی تو دیکھنے والے کی بھیڑ لگ جاتی۔ مجال ہے کہ شنکلا دیوی یا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کر بھی کسی کو دیکھتی ہو۔ انہی دنوں بنارس میں ابراہیم نامی ایک شخص کو سلطنت مغلیہ کی طرف سے نیا کوتوال بنا کر بنارس بھیجا گیا۔ یہ شخص انتہائی قسم کا ایک عیاش تھا۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی خوبصورت کنواری لڑکی کو اپنے محل کی زینت بنا کر اس کی عزت خراب کرتا تھا۔ اہل بنارس اس کی ظلم و عیاشی سے تنگ آ گئے تھے، لیکن کوتوال کے سامنے بولنا گویا خود کو موت کنواں میں دھکیلنا تھا۔ بوڑھے کوتوال کے کارندے کھوجی کتوں کی طرح بنارس کی گلیوں میں نوجوان کنواری لڑکیوں کو تاڑنے نکلا کرتے تھے۔ ایک دن ایک کارندے نے آخر خبر دی کہ سرکار آپ بلا وجہ پریشان ہیں۔ اپنے بنارس میں ایک حسن کی دیوی موجود ہے، عمر میں بالغن ہو چکی ہے۔ سرکار اپنے پنڈت لال جی کی بیٹی شنکلا کنول کے پھول کی طرح ہے، آج تک اسے کسی نے چھوا نہیں ہے۔ اپنے کارندے کی زبان شنکلا کے حسن کی تعریف سن کر بوڑھے کوتوال کی ٹال ٹپکنے لگی۔ خرم نے کارندوں کو بھیج کر پنڈت جی کو حکم کریں کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنی بچی کو ڈولی سجا کر ہمارے محل میں پہنچا دیں۔ اگر پنڈت نے حکم عدولی کی تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ کارندوں نے زبان بوڑھے کوتوال کا پیغام سن کر پنڈت کے گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی۔ جس کی اکلوتی بچی کو بڑے نازوں سے پالا تھا، آج اسی بچی کو اپنے ہاتھوں سجا کر زندہ زندہ نرک دوزخ میں ڈالنا پڑ رہا ہے۔ بے خودی کے عالم میں پنڈت اور اس کی بیوی کا دل چاہ کہ پا کر گنگا میں چھلانگ لگائیں اور اپنے بچی کی عزت لوٹتے دیکھنے سے پہلے ہی اپنی زندگی کے چراغ گل کر دیں۔ شنکلا نے من سماجت کر کے اپنے بابو جی کی خودکشی کرنے سے روکا اور کہا کہ آپ کوتوال کے پاس جائیں اور اس سے مہینے کی مہلت لیجیے۔ ان سے کہیے کہ مہاراجا، ہماری بچی اکلوتی ہے، ہمارے بھی دل کے ارمان ہیں، اس کی ڈولی سجانے کے لیے ہمیں مہلت دیجیے۔ پنڈت کی زبانی خلاف توقع جواب سن کر بوڑھے کوتوال کو تو گویا من کی مراد پوری ہو گئی کہ پنڈت جی جائیں، تمہیں ایک مہلت ہے۔ مہلت ملتے ہی شنکلا نے اپنے باپ سے کہا، بابو جی، 2 دن کے اندر اندر میرے لیے شہزادوں کے کپڑے، کمربند، پٹکا اور ایک تلوار کا بندوبست کیجیے۔ اگر بھگوان کی کرپا رہی تو مہینے بعد 2 دن کے اندر شنکلا کو مسکرا تمام چیزیں پنڈت نے مہیا کیں۔ اگلی رات منہ اندھیرے شنکلا بھیس بدل کر گھوڑے پر سوار ہو کر ایک اندیکھے سفر کو روانہ ہوئی۔ منزلوں کی مسافتیں طے کرتے ہوئے شنکلا مغلیہ شہزادی کے بھیس میں بھارت کے راجہ ہنہانی دلی پہنچ گئی۔ جمعہ کا دن ہے۔ بھارت کے راجہ ہنہانی دلی کی جامع مسجد میں نمازوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ مختلف علاقوں سے علماء اکرام، مشاہ اعظام کی ڈولیاں بھی جامع مسجد کے دروازے پر لگ چکی ہیں۔ ہر ایک شخص جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنی جبینوں کو رب کے حضور جھکانے کے لیے جامع مسجد کی فرش پر بیٹھا ہے کہ اتنے میں آواز آتی ہے، سلطان الہند بادشاہ سلام حضرت اور اورنگ زیب عالمگیر جمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد تشریف لا رہے ہیں۔ فرائض و سنت کی ادائیگی کے بعد ایک بار پھر اعلان ہوا، ساری فریادی اپنی گردیاں ہاتھ میں رکھیں، سلطان مسجد سے تشریف لا رہے ہیں۔ ایک ایک فریاد کی فریاد سنتے ہوئے سلطان جب آخری فریاد سے ملے تو وہ شہزادے کی بھیس میں شنکلا تھی۔ حقیقت شناس بادشاہ کو پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ شہزادے کے روپ میں میرے سامنے ایک جوان خوبصورت لڑکی کھڑی ہے۔ بادشاہ نے اپنے محل سرا کے خادم خاص کو حکم دیا کہ اس فریادی کو ہمارے دربار میں لے آئیں، اس کی فریاد ہم وہاں سنیں گے۔ شنکلا جب سلطان کے دربار میں پہنچی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سارے درباری باہر چلے جائیں۔ جب پورا دربار خالی ہو چکا تھا تو سلطان نے اپنی چادر دیتے ہوئے کہا، بیٹی بچیوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ شہزادوں کا روپ اختیار کر لیں، کہیں کہ فریاد ہے آپ کی۔ شنکلا نے روتے روتے اپنی پوری داستان سنا دی۔ داستان سناتے ہوئے سلطان کے چہرے پر ایک رنگ آیا، دوسرا جائے۔ مکمل غم بھری داستان سنانے کے بعد شنکلا نے کہا، دیولو مہاراج، میں برہمن
ذات کی ہندو لڑکی ہوں۔ سلطان نے کہا، بیٹی جائے اور ڈولی سجانے کی تیاری کیجیے۔ مایوس کن جواب سن کر شنکلا کے دل کا تو گویا آہنگن ہی ٹوٹ گیا۔ بوجھل قدموں واپس ہوئی۔ مہلت میں صرف ایک ہی دن رہ گیا تھا۔ شنکلا دلہن کی طرح سج دھج کر ڈولی میں بیٹھ گئی۔ بڈھے کے طوال آج خوشی کا دن ہے۔ وہ اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کر تخت پر بیٹھا خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ آج اس کے حرم سر میں شنکلا جیسی حسن کی دیوی داخل ہو رہی ہے۔ بڈھے نے اعلان کیا، جب تک میں فقیروں میں روپے پیسے نہ لٹاؤں تب تک شنکلا کی ڈولی حرم میں داخل نہ کی جائے۔ پورا اہل بنارس کوتوال کے ظلم سے تنگ ہے۔ کمزوروں کی وجہ سے کوئی بھی بول نہیں پا رہا۔ فقیروں میں پیسے لٹائے جا رہے ہیں۔ اتنے میں ایک فقیر کی آواز آتی ہے، مہاراجا ہم پر بھی گزرپا ہو، ہمیں بھی کچھ دیجیے۔ بڈھے کوتوال ناگواری سے جواب دیا، جو روپے زمین پر لٹائے جا رہے ہیں وہی اسے اٹھائیے۔ فقیر نے التجا لہجے میں کہا، مہاراجا آج تو آپ من کی مراد پوری ہو رہی ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اپنے ہاتھوں سے روپیہ دیں۔ روپے نکالنے کے لیے بڈھے کوتوال یوں ہی مڑا تو وہ فقیر نے کچیلا لباس پھینک دیا اور اپنی جب بڈھے کوتوال کی نظر پڑی تو کیا دیکھا ہے کہ سامنے سلطان اورنگزیب عالمگیر کھڑے ہیں۔ مارے خوف کے بڈھے کا خون خشک ہو گیا، پاؤں میں گر کر معافی طلبگار ہوا۔ سلطان نے جلال بھرے لہجے میں کہا، تجھے اس کے لیے طوال مقرر کیا گیا کہ تو میرے رعایا پر ظلم و ستم کرے، بچوں کی عزت برباد کرے۔ اتنے میں سلطان کا فوجی دستہ بھی پہنچ چکا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس نے دونوں پاؤں میں زنجیر باندھ کر ہاتھوں کے ساتھ باندھ دیے جائیں اور ہاتھوں کو مخالف سمت دوڑایا جائے۔ کوتوال کے ٹکڑے ہو گئے۔ یوں بڈھے کوتوال کو عبرتناک سزا دے کر سلطان نے انصاف کا حق ادا کر دیا۔ شنکلا کی ڈولی واپس باعزت اس کے گھر پہنچا دی گئی۔ خیریت معلوم کرنے سلطان بھی وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے کہا، بیٹی سب سے پہلے مجھے پانی پلائیے، کیونکہ میں نے تمہاری فریاد سننے کے بعد قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انصاف نہ دلاؤں کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ سلطان کی بھوجن کے لیے شنکلا نے کھانا تیار کیا۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں سلطان کی نماز کے لیے جگہ صاف کی۔ جس جگہ سلطان نے 2 رکعت نماز ادا کی، شنکلا کے باپ نے اس جگہ کو مسجد کے لیے خاص کر دیا۔ سلطان نے چاندی کے پتر پر ایک حکم نامہ لکھا، اس مسجد کا انتظامیہ ہندو خان والے سنبھالیں گے۔ تیرے انا کی یہ مسجد آج بھی گنگا کنارے اس جگہ واقع ہے۔ یہ تھا اسلام کا نظام، انصاف ایسے ہوتے تھے مسلمان بادشاہ۔ تو دوستو، اگر ہماری سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک